دعوت خطاب دیتا ہوں برادر ناصر شرازی ایڈوکیٹ سے جو آئیں اور آپ مومنین کے قلوب کو اپنے نورانی کلمات سے منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات محمد وعلی انشاءاللہ. چونکہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ احمد اقبال رضوی صاحب لاہور سے سرخدا کے علاقے شاہپور، پھر وہاں سے ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس سے زیادہ استفادہ کریں گے نائب سربراہ ہیں مجلس المسلمین کے. صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں اختصار کے پیش نظر. پہلی بات الحمدللہ کہ آج ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کا کوئی تعارف ہے، انجمنوں کے تعارف ہیں، علاقوں کے تعارف ہیں، مساجد کے تعارف ہیں، خاندانوں کے تعارف ہیں، علاقائی تعارف ہیں. یہ سارے تعارف موجود ہیں، لیکن آج جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں ہم اپنی ان ساری نسبتوں سے بالا پیغمبر کی اس حدیث کے مصداق کے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، کہ الحمدللہ یہاں پر جس نسبت کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے اور بیٹھے ہیں وہ ان ساری نسبتوں سے بالا یہ نسبت ہے. ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حامل اور عزادار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اس امتیاز کی بنیاد پر یہاں بیٹھے ہیں. اسی نسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر لی. پہلی بات، یہ وطن عزیز جس کو بنانے والے کا تعلق مکتب اہل بیت سے، جس کی اقتصادی مینجمنٹ کرنے والوں کا تعلق مکتب اہل بیت سے، جس کے لیے لہو دینے والوں کا تعلق مکتب اہل بیت سے، لیکن اسی سرزمین پر یہ ماحول بنا دیا گیا کہ ایک ایک دن میں پاکستان کے طول و عرض میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عاشقوں کے خون سے زمینوں کو رنگین کیا جاتا تھا. کہیں مسجدوں کے اندر، کہیں محراب کے اندر. ابھی ہم ایک چند دن پہلے ایک مسجد سے ہو کے آ رہے ہیں، اسی مسجد کے محراب کے اندر امیر المومنین کی سیرت پر چلتے ہوئے مولا علی کے اس نوکر نے محراب کے اندر اپنی وقت تہجد اپنی شہادت پیش کی ہے، جامع شہادت نوش کیا ہے. ان کے ساتھ ایک ساتھی نے جامع شہادت اسی طرح نوش کیا ہے. ایک ہفتے میں 3 شہادتیں بہاول نگر میں اور جڑا والا کے اندر ہوئی ہیں. اس سے پہلے ایک ایک دن میں 100 افراد کی ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، 100 جسد اٹھائے ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں جمعہ کی نماز کے اوپر، نماز با جماعت کے اوپر، عزاداری سید الشہداء کے اوپر، اسی طریقے سے جلوسوں کے اندر ہم نے پورے پاکستان میں یہ چیز برداشت کی ہے. لیکن ہم نے پاکستان کی سالمیت سے نہیں کھیلا. اس کو ہماری کمزوری بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے پاکستان ہمارا درد ہے. ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہم پاکستان کے خالق ہیں، ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. ہماری پاکستان سے اس محبت کو ہماری کمزوری بنا دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کبھی ہم اپنے قاتلوں کو سرے بازار آزاد ہوتے دیکھتے ہیں، کبھی ہم مساجد پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان میں اپنی آزادی سے زندگی بسر کرتے دیکھتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لالو سر کے رستے میں ہمارے لہو سے خون کی ہولی کھیلنے والوں کو وہی لالو سر میں آ کے پریس کانفرنس کرتے دیکھتے ہیں. تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نے بھی کچھ چیزیں طے کر لی ہیں، جن میں سے پہلی چیز یہ طے کی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ علماء ہیں، یہ جو ہیں یہ خطیب ہیں، یہ والے جو لوگ ہیں یہ مساجد کے ائمہ ہیں، یہ والے لوگ جو ہیں یہ انجمنوں والے ہیں، یہ ماتمی ہیں، یہ نوحہ خان ہیں. بخدا ہمارا یہ اعلان ہے، ہم نے ان ساری تقسیموں کو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ایک اظہار بنایا ہے. ہم اس کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. اور آج کی کانفرنس کا اعلانیہ کا یہ حصہ ہے. ہم انشاءاللہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے ہمیں تقسیم کرے. ہر وہ جو ولایت امیر المومنین کا قائل اور پرچم حضرت عباس کی حرمت کا حامل ہوگا، بخدا وہ ماتمی ہوگا، اسے
سینے سے لگائیں گے، وہ عزادار ہوگا، وہ ہماری جان ہوگا، وہ عالم دین ہوگا، وہ ہمارا رہبر ہوگا، وہ خطیب ہوگا، وہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ بخدا ہم سب کی عزت بھی مشترکہ ہے، زندگی بھی مشترکہ ہے، جینا بھی مشترکہ ہے، مرنا بھی مشترکہ ہے، اور پاکستان کی سرزمین پر عزاداری کے کاز کے لیے ہماری جدوجہد بھی مشترکہ ہے انشاءاللہ۔ یہ ہماری اسٹریٹجی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کسی ایک فرد کی غلطی کو خطباء کی غلطی نہ کہو، کسی ایک فرد کی غلطی کو علماء کی غلطی نہ کہو، کسی ایک فرد کی غلطی کو سب نواخانوں اور عزاداروں کے کھاتے میں نہ ڈالو۔ ہم سارے حسین ابن علی سے عشق کرتے ہیں، یہ عشق کے لیے مختلف انداز جو ہم نے اختیار کیے ہیں، یہ مل کر ہمیں عزادار بناتے ہیں، لہذا عزاداری کے یہ سارے حصے مل کر ہمیں جامعیت دیتے ہیں۔ لہذا جب ہم مل جائیں گے، عزاداری کی شناخت کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہوں گے، پھر چند 100 نہیں ہوں گے، چند لاکھ نہیں ہوں گے، پھر پاکستان میں جب ہم سے بات کرو گے کم از کم 5.5 کروڑ کے حسینی ملت سے بات کرو گے۔ عجیب انداز یہاں اختیار کیا گیا، اکثریت اور اقلیت۔ وہ اکثریت ہیں، آپ اقلیت ہو، کس نے کہا ہم اقلیت ہیں؟ میں بتاتا ہوں، یہ سوچنے کا انداز میں بدلنا ہے۔ ہم اقلیت نہیں ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد یا رسول اللہ کہنے والے اور یا حسین علیہ السلام کے قائل ہمارے اہل سنت برادران کی ہے، اور پاکستان میں عددی اعتبار سے دوسری بڑی اکثریت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امام ماننے والوں کی ہے۔ جو اقلیت ہے وہ ہم سے نیچے ہے، ہم پاکستان کی دوسری بڑی اکثریت ہے، لہذا ہمارے ساتھ بات کرتے تو اکثریت کے لوگ لہجے میں ہمارے ساتھ بات کیا کرو۔ یہ عجیب ماحول بنا دیا گیا ہے اس وطن میں۔ کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کے چند حلقوں کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اٹھ کے یہاں مظاہرے کرے، پورا اسلام آباد جام کرے، اوکے۔ کوئی کلرکوں کا نمائندہ ہے، اٹھ کے گلے میں روٹیاں ڈالے، یہاں مظاہرہ کرے، سینہ کوبی کرے، اوکے۔ کوئی نرسوں کا نمائندہ ہے، چند نرسیں اٹھا کے پاکستان کا کیپٹل جام کر دیں، اوکے ہے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ ساری جمہوریت ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے نام پر عزاداری کرنا گناہ ہے، اس پر پابندیاں لگاتے ہو۔ اگر ہم پر پابندیاں لگاؤ گے، ہر طرح کی ایکٹیویٹی پر پابندی لگانی پڑے گی، اور بخدا ساری ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا سکتے ہو، حسین ابن علی کے ذکر پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو۔ میسج دینے کے لیے بیٹھے ہیں ہم، یہ سارے بیٹھے ہیں، ہماری یہ شناخت ہے، آج ہم اس شناخت کی بنیاد پہ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر عزاداری کریں، نقص امن۔ ہم اپنے امام برگاہ کے اندر نہیں مجلس کریں، نقص امن۔ مجلس چند منٹ لیٹ ہو جائے، نقص امن۔ اور تو اور آپ اگر کرونا کا پیریڈ ہو، آپ مجلس اعزا کریں، امام حسین علیہ السلام کا جلوس نکالیں، پورے پاکستان میں سیاسی جلسے ہوں، وہ سب ٹھیک ہے، آپ کریں۔ صرف اس وائرس کے حوالے سے مقدمے نہیں ہوتے، نقص عمل کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وائرس یہ نہیں ہے، وائرس تمہارے دماغ کے اندر ہے، تمہیں یہ جان لینا چاہیے تمہارے اس وائرس کا اینٹی وائرس ہمارے پاس ہے، اور وہ تم نے دیکھ لیا۔ تم نے اس وائرس کے نام پہ عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی، ہمارا میسج بھی تمہیں ملا، اور وہ میسج یہ تھا کہ دیکھو پاکستان میں وائرس بند بلڈنگز میں زیادہ پھیلتا ہے تو مساجد میں بھی پھیلتا ہوگا۔ کس مسجد میں عبادت پر پابندی لگی ہے، کس جگہ پر عبادت پر پابندی لگی ہے؟ پاکستان میں کروڑوں مساجد میں عبادت پر پابندی نہ لگے، اور عزاداری سید الشہداء کے نام پر ہماری عبادت پر پابندی لگے تو جان لو کسی کی عبادت پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ عزاداری سید الشہداء ہماری رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، ہماری عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو، عزاداری سید الشہداء پر بھی پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ ڈوئل سٹینڈرڈ چھوڑ دیں، یہ دوہرے معیارات چھوڑ دیں۔ ہم نے دیکھا یہ دوہرے معیارات، قبلہ علامہ نجمی ابھی اس کیس میں انوار ہوا، قبلہ علامہ پر کاظمی صاحب درد دل ہے، یہ میسج ہے، دیوار سے نہ لگاؤ ہمیں۔ یہاں سانحہ راجہ بازار میں معلوم ہے قاتل بھی تم تھے، مقتول بھی تم تھے، سازش بھی تمہاری تھی، میں نے نہیں پکڑی، آئی ایس پی آر نے پکڑی ہے، اس کی اتھنٹسٹی کو تو مانو۔ جب آئی ایس پی آر نے پکڑی ہے، میرے 150 لوگوں کے اوپر کیس کیوں چل رہا ہے؟ ہمارے لوگوں کو ابھی تک اینٹی ٹیررزم کوڈ میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ یہ عدالتی
اسیسینیشن ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے پیچھے انتظامیہ کا رویہ ہے, اس کے پیچھے ایک متعصبانہ لابی ہے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہماری خاموشی کو, ہماری قانون کے ساتھ چلنے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. لہذا ہم یہاں پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کیس کو ختم کیا جائے, اصلی قاتلوں کو دوبارہ پکڑا جائے اور انہیں پھانسی سے لٹکا دیا جائے, تاکہ پتہ چلے قاتل بھی تم بھی تھے, مقتول بھی تم بھی تھے, سازشی بھی تم بھی تھے. عزادار کبھی بھی عزاداری کے جلوس کی شان و شوکت کو پامال کرنے کا نہیں سوچتا ہے. یہ عجیب ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر, اس کی اجازت نہیں دیں گے, کھڑے ہوں گے. لیکن یہ ہم نے نہیں کھڑے ہونا اکیلے, ان کو یہ بتانا ہے. جیسا کہ یہ میں نے سنا نہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے سنا. یہ سید حسن نصر اللہ کے الفاظ تھے, قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ تھے. یہ کھل کے کہتا ہوں, کہا انہوں نے بھی, یہ لوگ جو ہمارے ولی فقیہ کے نام پہ بھی لوگوں کو دور کرتے ہیں, میں ولی فقیہ کے سب سے بڑے پیروں کی بات کر رہا ہوں. سید حسن نے یہ فکرہ کہا, ہر وہ شخص جو علی ولی اللہ کہتا ہے سینے سے لگانا ہے. ہو سکتا ہے وہ گناہگار ہو سکتا ہے وہ خطا کار ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہوں. سینے سے لگائیں گے تو اصلاح کریں گے, سینے سے لگائیں گے تو صحیح جگہ پر لے کر آئیں گے. لہذا ہمارا یہ میسج ہے, ہم سارے اس رشتہ ولایت کی بنیاد پر یہ جنگ لڑیں گے. کیا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ استحصال برداشت نہیں کریں گے. یہ 170 بندے کو عدالتوں میں بلا کے گھنٹوں کھڑا رکھنا ناقابل قبول ہے. قاتلوں کو پکڑو, قاتلوں کو سزا دو. اس جرم میں کہ ہم عزادار سید الشہداء ہیں, ہمیں عدالتوں میں اور گلیوں میں لانا لے جانا چھوڑ دو. یہ نہیں ہے طریقہ قابل قبول. ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے افغانستان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, افغانستان میں طالبان آ رہی ہے. یہ طالبان تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے باپ کا نام داعش ہے. جاؤ داعش سے پوچھو, تم سیریا میں تھے, تم عراق کے اندر تھے, تمہارا ٹارگٹ حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھا, تمہارا ٹارگٹ حرم حضرت عباس تھا, تمہارا ٹارگٹ حرم امیر المومنین علیہ السلام تھا. تو بتاؤ کیا ہوا, کس سے تمہارے کیا ہوئے؟ ہم نے دیکھا پوری دنیا میں جو خوف داعش کا لوگوں کے دلوں پر تھا, اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کے نتیجے میں علی کے ماننے والوں کا وہ خوف داعش کے دلوں میں تھا. جب تمہارا باپ ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو آج 2021 ہے, بخلا تم افغانستان کی کہانی پاکستان میں نہیں دہرا سکتے. آج ہم کروڑوں رشتے ولایت کی بنیاد پر کھڑے ہیں اور حکومت کو متنبع کر رہے ہیں, ریاستی اداروں کو متنبع کر رہے ہیں. کوئی ایسا کھیل جس کے نتیجے میں پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتی ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں, فرقہ واریت پھیلتی ہے, اس کو روکو. 5.5 کروڑ لوگ تارنے والا نہیں ہے, یہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی تقدیر کے فیصلے خود کیا کریں گے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, 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 لبیک یا زینب. یہ نعرہ ہے جس نے بدلا تھا فضا کو, کلنا عباس کا یا زینب. یہ شعار تھا, اے جناب سیدہ ہم سارے تیرے عباس کے نوکر ہیں. جب سارے عباس کے نوکر بنتے ہیں تو کسی کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی طرف میلی نگاہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی. انہیں بتا دیں سیریا کے اندر ہم 5% تھے, ہم نے سمندروں کا رخ موڑا ہے. پاکستان میں ہم 25% ہیں. ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا. یہاں طالبان اور داعش کا ایجنڈا لے کے نہیں چلنا, پاکستان کا ایجنڈا لے کے چلو, قائد اعظم کا ایجنڈا لے کے چلو, علامہ اقبال کا ایجنڈا لے کے چلو, میرے وطن کا ایجنڈا لے کے چلو. یہ ترنے والا نہیں بننے دیں گے اس کو. آج ہم انشاءاللہ کمزور نہیں ہیں. عجیب ایک شخص ساری زندگی قبروں پہ جانے کو حرام کہنے والا, کاغذوں کے چند ٹکڑے لے جا کر جس کو بنیاد اسلام بل کہا جاتا ہے, اپنے باپ کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو کے اس کو گفٹ کرتا ہے. آج تمہیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں اور اپنے آپ کی کامیابی کے ساتھ پورے پاکستان میں اعلان کرتا ہے. اور اس نے دیکھا بل پاس ہوا جھوٹے طریقے سے, ایک سازش کے ذریعے سے. اس بل میں کیا تھا, تم علی کے ماننے والے مولا علی کے نام پہ اسلام نہیں لکھ سکتے, تم درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے, تمہیں ان کو ماننا پڑے گا جو علی سے جنگ آزما ہوئے. سنو,
चंद लोगों को बचाने के लिए मेयार सहाबियत को मत गिराओ। अली के मुकाबले में कोई भी खड़ा होगा हमारी निगाह में मोतबर नहीं हो सकता है। हमसे ये मजबूर तुम न करो, इस जगह पर लाने की कोशिश न करो। आपकी ताकत से, आपकी हिमायत से हम खड़े हुए, मजलिस वहदत खड़ी हुई, पास हुआ बिल, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हवा में मुअल्लक है, ये असेंबली रहने तक मुअल्लक रहेगा और खत्म हो जाएगा और मकतब अहले बैत के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी। फिर आते हैं नए अंदाज से, निसाब करबला को निकाला गया, मौला अली के दुश्मनों की कहानियां शामिल करने की कोशिश की गई, निसाब से दरूद इब्राहिमी निकाला गया। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा खड़े हुए हैं, मजीद खड़ा होने की जरूरत है, आंखें खुली रखने की जरूरत है और बहुत सी बातें हैं जिसको बयान करने का टाइम नहीं है, लेकिन ये नफरत को गली गली में ले जाना चाह रहे हैं ताकि जिस जगह पर जाकर 5वीं का निसाब पढ़ाया जाएगा वहां नफरत फैलेगी। तो हमारा अंदाज सुनो, पाकिस्तान में निसाब को इस्लामी निसाब रखो, फिरका वाराना निसाब न रखो, ऐसा रखो जो सबके लिए कबूल हो, ताकि तुम गली गली के अंदर फिरकावारियत फैलाने का सबब न बनो। हमें ऐसा कोई निसाब कबूल नहीं है जिसमें अली के दुश्मन की मदद ना हो और हमें मना किया जाए हम दुरूद इब्राहिमी न पढ़ सके, ऐसे निसाब को कबूल नहीं करते हैं। ये पहली से 5वीं और 5वीं 10वीं तक का सरकारी निसाब यकसा निजाम तालीम के नाम पे इन साजिशों को देखे। बस मैं चुके किबला अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी साहब के लिए टाइम स्पेयर करना चाहता हूँ। मैं ये आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ये हम कहते हैं ना आज़ादारी सैयदुल शुहदा कि हम हिफाजत नहीं करते, ये हमारी हिफाजत करती है, ये कहते हैं ना, ये दुरुस्त है। हम आज़ादारी की हिफाजत नहीं करते, आज़ादारी हमारी हिफाजत करती है, लेकिन अल्लाह का असूल ये है हम आज़ादारी के लिए खड़े होंगे तो आज़ादारी हमारी हिफाजत करेगी, वरना दुनिया ने ये देखा है जब आप खड़े नहीं हुए तो करबला की हुर्मत भी पामाल हुई। तब हमने देखा सामरा के अंदर भी हमले हुए, लेकिन अब खड़े हैं, न करबला की तरफ कोई मैली निगाह से देख सकता है, न सामरा की तरफ कोई मैली निगाह से देख सकता है। पाकिस्तान की करबला और सामरा ये है कि मौला अली के नाम की हुर्मत, अहले बैत के नाम की हुर्मत, मुकद्दसात की हुर्मत पर हम मिलकर जस्टिफाइड के साथ खड़े हों, जो आपको लीड करें उनका साथ दें, मुश्किल में भी साथ दें, आसानी में भी साथ दें। बखुदा हम यहाँ खड़े होंगे, हमारा ज़माने का इमाम अपनी गैबी मदद से हमारे साथ खड़ा होगा, और जब हम भी खड़े हों और इमाम असली हमारी हिमायत में खड़े हों, ये दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, न झुका सकती हैं, न हटा सकती हैं, न मिटा सकती हैं इंशाअल्लाह। लिहाजा ये बहुत लैंडमार्क आज आपका इज्तिमा है, इस इज्तिमा में अज़ादारों का इज्तिमा है, एक पैगाम रखता है ये इज्तिमा। इंशाअल्लाह ये मैसेज है हुकूमत को, ये मैसेज है इंतजामिया को, ये मैसेज है रियासती इदारों को, ये सोचना छोड़ दें। हाँ, आज आपने बहुत अहम याद दिलाई, अगरचे मैं ज़हन में रख के आया था और मेरे लेट होने की वजह भी अभी पास मेहमानों का आना है। आज इब्तिदाइया है, इसका एक क्लाइमैक्स होना है, अददी कुव्वत का भी क्लाइमैक्स, पैगाम का भी अरूज, कुव्वत का भी अरूज, ताकत का भी अरूज, और इंशाअल्लाह वो उस हस्ती के नाम से होगा, उस हस्ती की शहादत की मुनासिबत से होगा जिसने कहा था कि अज़ादारी सैयदुल शुहदा, जिस तरीके से मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, हम अज़ादारी सैयदुल शुहदा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी की बरसी, आपको ये इम्तियाज है, रावलपिंडी वालों को इम्तियाज है, इस मर्तबा ये फैसला हुआ है, ये होगी लियाकत बाग में, ये होगी रावलपिंडी में, ये बनेगा अली के शियों का मरकज, ये बनेगा हमारी ताकत का मजहर। यहाँ हम घरों में नहीं बैठेंगे, यहाँ हम खानवालों के साथ नहीं बैठेंगे, बच्चों को भी साथ लेंगे, अपनी बहनों बेटियों को, वो सुन रही हैं, वो खुद भी चलेगी, अपने घर वालों को भी साथ लेगी और मिलकर ऐसा अजीम इज्तिमा तश्कील देंगे। वो पैगाम भी होगा क़ब्ल अज़ मुहर्रम, वो इनको बताना भी होगा क़ब्ल अज़ मुहर्रम कि देखो अली के नौकरों के मुकाबले में आने की कोशिश न करना। तारीख जानती है कि उस वक्त भी
علی نے مرہب کے خیبر کو مسمار کیا تھا، اور آج بھی علی کے بیٹے، علی کے نوکر آج کے مرہبوں کی قوت کو مسمار کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ لہذا اس کے لیے کہ ہم سارے یکم اگست کو انشاءاللہ لیاقت پاک میں ہوں گے، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوں گے، بچوں کے ساتھ ہوں گے، گھر خالی چھوڑیں گے، امام بارگاہ میں نہیں رہیں گے، جاب میں نہیں رہیں گے، وہاں ہوں گے، حکومت کو بھی، عالمی طاقتوں کو بھی، طالبانائزیشن کرنے والوں کو بھی میسج دیں گے یہ مقابلہ سمندر سے ہے، تم دریاؤں کے عادی ہو، سمندر کی حیبت کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لہذا مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین